میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا ایکسپنج کریں، اس کے باوجود ممبران یہاں سے نہیں جا رہے. اگر چیف وپ کی آپ کے ڈوگر صاحب کی بات نہیں ماننی تو مجھے بتا دیں کہ کس کی بات ماننی ممبران نے. میں نے جب کہا یہاں پہ کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں، علی صاحب بھی کھڑے تھے، علی محمد صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں، اور پھر بلاول صاحب نے خود بڑا پن دکھایا کہ انہوں نے کر دیا. اب میری ایک گزارش ہے، دیکھیں سچویشن اگر خراب ہوگی یہاں پہ، اگر خدا نخواستہ کسی کو ہاتھ لگ گیا، مناسب نہیں ہوگا. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ اس سائڈ پہ کریں، یہ پروٹیسٹ کریں گے اس سائڈ پہ کریں، میرے خلاف پروٹیسٹ کریں مجھے منظور ہے، مگر آپ نے بھی میرے خلاف کرنا ہے کریں، مگر پلیز ایک تھوڑا سا ڈیکورم رکھیں. پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی، ایک حد تک یہاں تک آئیں، اتنا نہ آئیں کہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ہاتھ لگیں. ہم نے آج جو باتیں سنی ہیں یہ سب ریکنسیلیشن کی باتیں کہ اکٹھے بیٹھیں، تو اس میں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کی یہی خواہش ہوگی، اور آپ اپنی تقریر میں بھی مجھے یقین ہے یہ بات کریں گے. تو ڈوگر صاحب، اعجاز چکرانی صاحب، ڈاکٹر طارق صاحب، یہ بیٹھ کے تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں میرے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف کانڈکٹ ضرور ڈسکس کر لیں. جی شکریہ. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہماری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آئے اگر آپ چار ہیں تو اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس میں وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جو جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدے کی گھر پہ چاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے. جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا، اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے. ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں. ہم نہ آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے. میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو. میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن. جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی. 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے. عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی. ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے، اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس نے تمام آفر میں وہ کیے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے. میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علمبرداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے
कुंदन बन गए, कुंदन। इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मैंने जिस तरह तौहीन और तज़दीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तहरीक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ, कल आपके साथ होगा, खुदा न करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन है, ये बिल्कुल आप किसी तरह इत्तला में नहीं समझते, इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं, और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है। वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम सबको इकट्ठा करेंगे आईन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मैंने नहीं समझते। इनको पता है इनकी अपनी जमीन भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो पिंडी डिवीजन से है, उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वज़ीर आज़म बनाया किया, उस वज़ीर आज़म की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? जीरो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी आपके अंदर कोई ज़मीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है, इसके ऊपर जो है ना आला अदालती, इसके ऊपर बाकायदा अदालती कमीशन बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, सीनियर और उन जजों की जिसकी क्रेडिबिलिटी है, ताकि जो दांदीज़दा लोग बैठे हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकले। बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या है बेटे? बिलावल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता नहीं है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? इस तरह के जो धांधली हुए कभी इसका तस्वर मिलता है? इस तरह जो सिचुएशन, यानी आप बताएं कि इस तरह कभी हमारे वोटरों को उठाया जाता है, किसी सपोर्टर को उठाया जाता है? हमारे ये जो तबात छोड़े, यानी उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि मैंने अपने हल्के में पोस्टर छापे गए, मेरे फोटो छापा गया और उसके साथ दूसरे निशान लगाए गए। ये जो निगरान हुकूमत, उसका ये काम था। मैं एक और पूछना चाहता हूं, हमारे साथ सीनियर लीगल लोग बैठे हैं, कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत कितनी टाइम रही है? 1 साल।